کتنا مشکل کتنا آسان۔ ایک صاحب ملے، ان کے پاس یونیورسٹی کی ایک بڑی ڈگری ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، آپ انگریزی رسالہ نکالتے ہیں مگر آپ کے رسالے کی انگریزی غلط ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ زبان کی غلطی کی کوئی مثال دیجئے۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت الرسالہ ماہ نومبر سن 1986 تھا۔ اس شمارے کے ٹائٹل کے آخری صفحے پر ایک مضمون انگریزی زبان میں شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون الرسالہ اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے۔ یہ انگریزی مضمون حسب ذیل ہے: To spread the word of God is the highest form of charity. It appeals to the mind, the heart, and the soul. That being the earnest and aware of this magazine, how noble-spirited it would be of you, dear readers, if you send it on regularly to friends and relatives. Make a gift of it. Think of a whole year subscription as being both a delightful present as well as a contribution to a worthy cause. مذکورہ بزرگ نے اس عبارت کی چوتھی سطر میں لفظ سینڈ پر نشان لگاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں if you send ہونا چاہیے، نہ کہ if you sent، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔ مگر جو لوگ انگریزی زبان سے بخوبی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اعتراض درست نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ معاف کیجیے، آپ نے یہ بات محض جوش اعتراض میں فرمائی ہے، نہ کہ بر بنائے واقفیت آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اعتراض کی تحقیق کے لیے گرامر کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ آپ ہرگز ایسا نہ فرماتے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پرنسپل کلاس میں چونکہ لفظ would سیکنڈ فارم استعمال ہوا ہے، اس بنا پر سب آرڈینیٹ کلاس میں بھی send سیکنڈ فارم استعمال کیا جائے گا۔ یہی انگریزی گرامر کا اصول ہے، یعنی the form sent is grammatically necessitated by the use of the word would in the principal clause of the sentence. The other possible alternative would be could send but not send. میرے اس جواب کے بعد مذکورہ بزرگ چپ ہو گئے، تاہم انہوں نے زبان سے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ تم غلطی پر ہو کہنا کتنا زیادہ آسان ہے، اور میں غلطی پر ہوں کہنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ مولانا وحید الدین کی کتاب کتاب زندگی۔